بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل حسن خورشید اوان اور میں خورشید احمد ہوں۔ آئیے قرآن پڑھیں کے سلسلے میں ہمارا آج کا سبق ہے سورہ یوسف کی آیت نمبر 36 سے لے کر آیت نمبر 42 تک کا ترجمہ اور تفسیر مختصراً۔ سورہ یوسف قرآن پاک کی 12ویں سورت ہے، یہ 12واں ہی پارہ ہے۔ 12ویں پارے کا یہ 15واں رکوع ہے، جبکہ سورہ یوسف کا یہ 5واں رکوع ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ ودخل معه السجن فتیان قال احدهما انی ارانی اعصر خمرا وقال الآخر انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا تأکل الطیر منه نبئنا بتأویلہ انا نراک من المحسنین۔ اس کے ساتھ ہی دو اور جوان بھی جیل خانے میں داخل ہوئے، یعنی یوسف علیہ السلام کے ساتھ۔ جب یوسف علیہ السلام کو جیل میں بھیجا گیا تو ان کے ساتھ اور دو جوان بھی جیل میں اسی وقت بھیجے گئے تھے، ان کے ساتھ ہی وہ بھی جیل میں بھیجے گئے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ میں نے خواب میں اپنے آپ کو شراب نچوڑتے ہوئے دیکھا ہے، اور دوسرے نے کہا میں نے اپنے آپ کو دیکھا ہے کہ میں اپنے سر پر روٹی اٹھائے ہوئے ہوں جسے پرندے کھا رہے ہیں۔ ہمیں آپ اس کی تعبیر بتائیے، ہمیں تو آپ خوبیوں والے شخص دکھائی دیتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں مفسرین نے کچھ یوں لکھا ہے جو مختصراً یہ ہے کہ یہ دونوں نوجوان شاہی دربار سے تعلق رکھتے تھے۔ ایک شراب پلانے پر مامور تھا اور دوسرا نان بائی تھا۔ کسی حرکت پر دونوں کو قید میں ڈال دیا گیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے۔ دعوت و تبلیغ کے ساتھ ساتھ عبادت و ریاضت، تقوی و راست بازی اور اخلاق اور کردار کے لحاظ سے جیل میں دیگر تمام قیدیوں میں سے ممتاز تھے۔ علاوہ ازیں خوابوں کی تعبیر کا خصوصی علم اور ملکہ اللہ نے ان کو عطا فرمایا تھا۔ ان دونوں نے خواب دیکھا تو قدرتی طور پر حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف انہوں نے رجوع کیا اور کہا ہمیں آپ محسنین میں سے نظر آتے ہیں، ہمیں ہمارے خوابوں کی تعبیر بتائیں۔ محسن کے ایک معنی بعد نے یہ بھی کیے ہیں کہ خواب کی تعبیر آپ اچھی کر لیتے ہیں۔ ایسے تو محسن کا مطلب احسان کرنے والا ہوتا ہے، لیکن یہ بھی ایک معنی لوگوں نے کیے ہیں کہ آپ خواب کی تعبیر اچھی کر لیتے ہیں۔ قال لا یأتیکما طعام ترزقانہ الا نبأتکما بتأویلہ قبل ان یأتیکما ذالکما مما علمنی ربی انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وہم بالآخرۃ ہم کافرون۔ یوسف علیہ السلام نے کہا تمہیں جو کھانا دیا جاتا ہے اس کے تمہارے پاس پہنچنے سے پہلے ہی میں تمہیں اس کی تعبیر بتلا دوں گا۔ یعنی ان قیدیوں کو جو جیل میں کھانا دیا جاتا تھا اس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ جب تک آپ لوگوں کا کھانا آتا تب سے اس سے پہلے میں آپ کی تعبیر بتا دوں گا۔ یہ سب اس علم کی بدولت ہے جو میرے رب نے مجھے سکھایا ہے۔ میں نے ان لوگوں کا مذہب چھوڑ دیا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے تھے اور آخرت کے بھی منکر ہیں۔ یعنی میں جو تعبیر بتلاؤں گا وہ کاہنوں اور نجومیوں کی طرح ظن و تخمین پر مبنی نہیں ہوگی جس میں خطا اور نیکی دونوں کا احتمال ہوتا ہے، بلکہ میری تعبیر یقینی علم پر مبنی ہوگی جو اللہ کی طرف سے مجھے عطا کیا گیا ہے، جس میں غلطی کا امکان ہی نہیں۔ یہ الہام اور علم الہی جن سے آپ کو نوازا گیا کی وجہ بیان کی جا رہی ہے کہ میں نے ان لوگوں کا مذہب چھوڑ دیا جو اللہ اور آخرت پر یقین نہیں رکھتے، اس کے صلے میں اللہ تعالیٰ کے یہ انعامات مجھ پر ہوئے۔ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَن نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ذَلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ۔ میں اپنے باپ دادوں کے دین کا پابند ہوں، یعنی ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کے دین کا۔ ہمیں ہرگز یہ سزاوار نہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں۔ ہم پر اور تمام لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا یہ خاص فضل ہے، لیکن اکثر لوگ ناشکری کرتے ہیں۔ اجداد کو بھی آبا کہا اس لیے کہ وہ بھی آبا ہی ہیں،
پھر ترتیب میں جد اعلیٰ ابراہیم علیہ السلام، پھر جد اقرب اسحاق علیہ السلام اور پھر باپ یعقوب علیہ السلام کا ذکر کیا، یعنی پہلے پہل اصلی، پھر دوسری اصل اور پھر تیسری اصل بیان کی۔ وہی توحید کی دعوت اور شرک کی تردید ہے جو ہر نبی کی بنیادی اور اولین تعلیم اور دعوت ہوتی ہے۔ یا صاحب یہ سجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، اے میرے قید خانوں کے ساتھیوں، کیا متفرق کئی ایک پروردگار بہتر ہے یا ایک اللہ زبردست طاقتور؟ قید خانے کے ساتھی اس لیے قرار دیا کہ یہ سب ایک عرصے سے جیل میں محبوس پہلے سے آ رہے تھے، یعنی وہ جیل میں ایک ساتھ ہی تو قید خانے کے ساتھی ہی کہنا تھا۔ اور تفریق ذات، صفات اور عدد کے لحاظ سے ہے، یعنی وہ رب جو ذات کے لحاظ سے ایک دوسرے سے متفرق، صفات میں ایک دوسرے سے مختلف و تعداد میں باہم متنافی ہیں، وہ بہتر ہیں یا اللہ جو اپنی ذات و صفات میں متفرد ہے، جس کا کوئی شریک نہیں ہے اور وہ سب پر غالب اور حکمران ہے۔ ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان ان الحکم الا للہ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ اس کے سوا تم جن کی پوجا پاٹ کر رہے ہو، یعنی اللہ کے سوا جن کی تم پوجا پاٹ کر رہے ہو، وہ سب نام ہی نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے خود ہی گڑھ لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی کوئی دلیل نازل نہیں کی، فرمان روائی صرف اللہ تعالیٰ کی ہی ہے۔ اس کا فرمان ہے کہ تم سب سوائے اس کے کسی اور کی عبادت نہ کرو، یہی دین درست ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ ان کی کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی، اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ ان کا نام معبود تم نے خود ہی رکھ لیا ہے، درحال یہ کہ وہ معبود ہیں ہی نہیں، ان کی بابت کوئی دلیل اللہ نے اتاری ہی نہیں۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ ان معبودوں کے جو مختلف نام تم نے تجویز کر رکھے ہیں، مثلا خواجہ غریب، نواز، گنج بخش، کرنی والا، کرما والا وغیرہ وغیرہ، یہ سب تمہارے خود ساختہ نام ہیں، ان کی کوئی دلیل اللہ نے نہیں اتاری۔ اور یہ جو فرمایا کہ سوائے اس کے کسی اور کی عبادت نہ کرو، یہی دین درست ہے، تو یہی دین جس کی طرف میں تمہیں بلا رہا ہوں، جس میں صرف ایک اللہ کی عبادت ہے، درست ہے اور رقیم ہے، جس کا حکم اللہ نے دیا ہے، جس کی وجہ سے اکثر لوگ شرک کا ارتکاب کرتے ہیں۔ یعنی یہ جو فرمایا کہ لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، اور اس نہ جاننے کی وجہ سے ہی اکثر لوگ جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، شرک کا ارتکاب کرتے ہیں۔ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، یہ بھی سورہ یوسف علیہ کی آیت نمبر 16 ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ باوجود اللہ پر ایمان رکھنے کے بھی مشرک ہی ہیں۔ اور فرمایا وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، سورہ یوسف آیت نمبر 13 ہے، یعنی اے پیغمبر تیری خواہش کے باوجود اکثر لوگ اللہ پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ تو اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لینا ہی کافی نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات، اس کی صفات اور اس کے اسماء حسنہ میں ایک ماننا، یہ اللہ تعالیٰ کی توحید ہے، یعنی ہر کام کو کرنے والا، مارنے والا، پیدا کرنے والا اور ہر چیز کا مالک صرف اللہ ہے، غیب کا علم جاننے والا وغیرہ وغیرہ، یہ سب صرف اللہ کے لیے خاص ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ یا صاحب السجن اما احدکما فیسقی ربہ خمرا واما الاخر فیسلب فتأکل الطیر من رأسہ قضی الامر الذی فیہ تستفتیان۔ اے میرے قید خانوں کے رفیقو، تم دونوں میں سے ایک تو اپنے بادشاہ کو شراب پلانے پر مقرر ہو جائے گا، لیکن دوسرا سولی پر چڑھا دیا جائے گا، اور پرندے اس کا سر نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ تم دونوں جس کے بارے میں تحقیق کر رہے تھے، اس کام کا فیصلہ کر دیا گیا ہے۔ اے میرے قید خانے کے رفیقو، یعنی توحید کا واعظ کرنے کے بعد اب حضرت یوسف علیہ السلام ان کے بیان کردہ خوابوں کی تعبیر بیان فرما رہے ہیں۔ تم دونوں میں سے ایک تو اپنے بادشاہ کو شراب پلانے پر مقرر ہو جائے گا۔ یہ وہی شخص ہے جس نے خواب میں اپنے آپ کو انگور کا شیرہ کرتے ہوئے دیکھا تھا،
تاہم آپ نے دونوں میں سے کسی ایک کی تعبین نہیں کی تاکہ مرنے والا پہلے ہی غم و حزن میں مبتلا نہ ہو جائے۔ یہ وہ شخص ہے جس نے اپنے سر پر خواب میں روٹیاں اٹھائے دیکھا تھا، یعنی جس کو فرمایا کہ جو تم میں سے ایک کو پھانسی ہو جائے گی اور اس کا سر جو پرندے نوچ نوچ کر کھائیں گے، تو یہ وہ شخص ہے جس نے اپنے سر پر روٹیاں اٹھائی ہوئی تھیں اور پرندے اس کو کھا رہے تھے۔ یعنی تقدیر الہی میں پہلے سے یہ بات ثبت ہے، اور جو تعبیر میں نے بتلائی ہے لا محالہ واقع ہو کر رہے گا، جیسا کہ حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواب جب تک اس کی تعبیر نہ کی جائے پرندے کے پاؤں پر ہے، جب اس کی تعبیر کر دی جائے تو واقع ہو جاتا ہے۔ مسند احمد بحوالہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ۔ وقال للذی ظن انہ ناجم منہم اذکرنی عند ربک فانساہ الشیطان ذکر ربہ فلبث فی السجن بضع سنین۔ اور جس کی نسبت یوسف علیہ السلام کا گمان تھا کہ ان دونوں میں سے یہ چھوٹ جائے گا، اس سے کہا کہ اپنے بادشاہ سے میرا ذکر بھی ضرور کرنا۔ پھر اسے شیطان نے اپنے بادشاہ سے ذکر کرنا بلا دیا اور یوسف نے کئی سال قید خانے میں ہی کاٹے۔ یعنی یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تم دونوں میں سے جو چھوٹ جائے گا، اس کو جب وہ چھوٹ جائے تو جب وہ بادشاہ کے پاس جائے، وہ ظاہر ہے اس کی ڈیوٹی شراب پلانے پہ لگنی ہے، تو یوسف علیہ السلام نے اس کی تعبیر تو کر دی تھی، لیکن اس کو ساتھ میں یہ بتا دیا کہ تم نے میرا ذکر اپنے بادشاہ سے ضرور کرنا ہے۔ لیکن شیطان نے اس کو یہ بلا دیا اور بہت سے سال، تقریباً 10 سال جو ہیں یوسف علیہ السلام جیل میں رہے۔ بدع کا لفظ 3 سے لے کر 9 تک عدد کے لیے بولا جاتا ہے۔ وہب بن منبع کا قول ہے حضرت ایوب علیہ السلام آزمائش اور یوسف علیہ السلام قید خانے میں 7 سال رہے، اور بخت نصر کا عذاب بھی 7 سال رہا، اور بعد کے نزدیک 12 سال اور بعد کے نزدیک 14 سال قید خانے میں رہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ محترم ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا پڑھنا سننا قبول عام فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو ہمارے حق میں سفارشی بنا کر یوم آخرت کھڑا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو ہمارے سینے کا نور اور ہمارے دلوں کی بہار بنائے، اور قرآن پاک کو ہمارے شب و روز قرآن پاک کے مطابق بنا دے۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کیجیے گا، اور اگر ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل بھی سبسکرائب کر لیجئے گا، اور گھنٹی کے بٹن کو بھی ضرور دبا دیجیے گا تاکہ ہر آنے والی معلوماتی ویڈیو اب تک بر وقت پہنچتی رہے۔ ملتے ہیں اگلی ایک ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔